علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ اسلام جب آیا تو اس نے سبھی کو ایک کر دیا، آپس کی لڑائی کو ختم کر دیا۔ تو بنی اوس اور بنی خزرج ان دونوں قبیلوں کے لوگ آپس میں بیٹھ کر شیر و شکر ہو کر بیٹھے تھے، بڑے پیار کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک یہودی گزرا، اس کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ اس نے سوچا یہ تو وہ تھے جو ہر وقت ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہوتے تھے، آج اتنے میٹھے بن کر کیوں بیٹھے ہیں، کیوں آپس میں اتنے پیار سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ اس نے جا کر ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی۔ اس نے کہا تم ان کے اندر جا کر بیٹھو، جب یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو اس دور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ عرب لوگ شاعر بہت ہوتے تھے، اور شاعری اس طرح کی کرتے تھے کہ اپنا جو قبیلہ تھا اس کی شان بیان کرتے، اور جو دوسرا قبیلہ ہوتا اس کی تحقیر بیان کیا کرتے۔ تو اس نوجوان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے جا کر بیٹھنا ہے اور ان دونوں کی آپس میں لڑائی کروانی ہے۔ وہ نوجوان آ کر بیٹھا، اس نے ان کی پرانی لڑائیوں کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا۔ بنی اوس اور بنی خزرج جب اسلام سے پہلے لڑا کرتے تھے نا، ان پرانی جنگوں کا تذکرہ شروع کر دیا۔ فلاں نے فلاں کے باپ کو مار دیا، فلاں نے فلاں کے بھائی کو مار دیا۔ اب بندہ جتنا بھی ہو، اپنے خون کی غیرت بندے کے اندر ضرور ہوتی ہے۔ جب اس نے ان کے جذبات کو بھڑکایا، اب وہ دونوں قبیلے حالانکہ اب اسلام قبول کر چکے تھے، اب آپس میں بھائی بھائی بن چکے تھے، لیکن جب اس نے ان کے جذبات کو بھڑکایا تو غصے ہو گئے۔ دونوں قبیلے ایک دوسرے سے بڑے غصے سے باتیں کرنے لگے۔ دونوں قبیلوں نے ہتھیار نکال لیے۔ قریب تھا کہ تلواروں سے وہ جنگ کرنا شروع کر دیتے۔ یہ بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام فوراً پہنچے اور آ کر ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ مہاجرین کو لیا، اور یہ چونکہ انصار تھے، اوس اور خزرج دونوں قبیلے انصار کے ہیں، مدینہ شریف میں رہنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو ساتھ لیا، وہاں پہنچے۔ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کرنا شروع کیا۔ کہا اے انصار، تم تو وہ ہو جنہوں نے ہمیں بھائی بنایا، جس کے پاس گھر نہیں تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے مواقعات مدینہ کا وہ موقع جب مہاجرین مکہ مدینہ میں پہنچے تھے، تو جس کے پاس گھر نہیں تھا اس کے انصاری بھائی نے کہا میں تمہیں اپنا گھر دیتا ہوں۔ جس کے پاس کاروبار کرنے کے لیے 2 زمینیں تھیں، 2 باغات تھے، اس نے کہا ایک تمہیں دیتا ہوں۔ یہاں تک کہ کسی نے تو ایسی اعلیٰ ظرفی کی مثال قائم کی جس کی 2 بیویاں تھیں، اس نے کہا میں ایک بیوی کو طلاق دوں گا، اس کی عدت پوری کرنے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ اتنی ان کی مہمان نوازی کی، اتنی اعلیٰ ظرفی دکھائی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اب تم اپنے اندر اس طرح سے لڑ رہے ہو، کیا تمہیں میں نے بتایا نہیں کہ میرے آنے کے بعد، اسلام آنے کے بعد جاہلیت کے تمام خون باطل کر دیے گئے، تمام پچھلی لڑائیوں کو ختم کر دیا گیا۔ اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن بھی کہی تھی۔ اس دن بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جاہلیت کے زمانہ کے تمام خون باطل قرار دیے گئے، سب سے پہلے میں اپنے قبیلے کے ربیعہ بن حارث کا خون باطل قرار دیتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی کہا تھا۔ اس دن بھی حضور نے فرمایا کہ میں نے تو تمہاری پرانی لڑائیوں کو ختم کر دیا ہے، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے، تو اب بھی تم اپنی پرانی لڑائیوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آواز فرمایا تو صحابہ رونا شروع ہو گئے۔ دونوں قبیلوں کے لوگ آپس میں روتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملے۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کچھ اہل کتاب کے کہنے پہ لگو گے، ان کی باتیں مانو گے، تو یہ تو تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر کر کے چھوڑیں گے۔ تو یہ ان کی چال ہے اہل کتاب کی کہ وہ ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر کرنا چاہتے ہیں۔ تو بھائیو، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان صحابہ کی جوش پہ پہنچی ہوئی لڑائی کو کس طرح سے روکا، اور فرمایا کہ میرے آنے کے بعد تمہاری جاہلیت کی تمام لڑائیاں ختم ہو چکی ہیں، اب تمہارے جو پرانے جھگڑے تھے اب وہ ختم ہو چکے ہیں، اب تم آپس میں سب بھائی بھائی ہو۔ تو ہمیں بھی اس بات کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ایک یہودی انہیں لڑوانا چاہتا تھا، تو اللہ نے کہا کہ مسلمانوں تم ان کے کہنے پہ اگر چلو گے تو ایمان کے بعد پھر کافر ہو جاؤ گے۔ آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے ہم اپنے کسی مسلمان بھائی سے
اس طرح بغیر کسی وجہ کے لڑتے تو نہیں، اگر اللہ کی رضا کی خاطر لڑیں پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ تو ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ بندہ کہیں غلط کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو زور بازو سے روکے۔ اگر اس لیے کسی سے لڑتے ہیں پھر تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اپنی ذاتی انا کی بنا پر لڑتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔